ایک سارا دن کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ سارا دن کما کر لاتا ہے، اور آپ کو وہ کہہ دیتا ہے جی آپ گھر میں بیٹھیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ جا کر کمائیں۔ اب کیا آپ کا حق غصب کیا گیا ہے یا آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ اپنے اہل خانہ کو محتاج نہ بنا کر جاؤ، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنا مال صدقہ و خیرات کرو۔ دو چار مرد یا ایک مرد بھی اس میں شامل نہیں، اور ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ ہو گیا کہ ان کی جدائی کروا دی گئی۔ ہر میدان میں کسی سے پیچھے تھوڑی ہیں، کیوں پیچھے رہیں گی؟ لیڈیز فرسٹ کا اصول بھی آ گیا ہوا ہے۔ یہ مارنے کا جو تصور یا معاملہ ہے، یہ اسلام کس صورت میں اجازت دیتا ہے؟ اور عورت کو مارنا کیا عورت کی تذلیل اور توہین نہیں ہے؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ اس کے ساتھ ایسے گزارا کرنا ہے، ہاں کمپرومائز کرنا ہے، ہاں اگر تم اس کو سیدھا کرنے پر چلے جاؤ گے نا تو پھر اس کو توڑ بیٹھو گے۔ اتنا خرچ آپ کی شادی پہ آیا تو آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہ تو نل ہو گیا نا۔ 35 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے، اچھا اس کی جاب ہوگی، اور جاب کے بعد پھر وہ گاڑی لے گا، پھر وہ فلاں فلاں سہولیات ہوں گی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے ہم ایک مرتبہ پھر آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع کے حوالے سے جو آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، خواتین آپ کے گھر میں بھی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، اور ان کی عزت احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور معاشرے کے اندر ان کا جو مقام ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں، جلوہ افروز ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ محقق عالم دین ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور اسی طرح آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، استاد ہیں، محترم جناب فیض اللہ ناصر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے حوالے سے، چونکہ ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے وہ عشرہ ذوالحجہ کی روشنی میں ہم حقوق کو ڈسکس کرتے ہیں، تو خواتین کے حوالے سے جو نصیحتیں فرمائی تھیں، میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دین اسلام بنیادی طور پر ایک بڑا ہی متوازن، اعتدال والا اور خوبصورت دین ہے۔ اس میں ہر ایک کو اس کے حقوق دیے گئے ہیں، اور ہر ایک کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں۔ انہی میں سے عورتوں کے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اپنی پوری زندگی میں معاشرے کے ہر فرد کو اس کا مقام دیا ہے، وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، حتیٰ کہ غلام جو معاشرے کا بالکل پسا ہوا طبقہ تھا، جن کی معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ جانوروں کی سی حیثیت تھی، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ عورتیں تو پھر اشرف المخلوقات میں شامل ہیں، بے شک۔ اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں پر چل ہی نہیں سکتا۔ عورت اور مرد یہ دونوں مل کر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، ایک خاندان، بنیادی اکائی بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے پوری زندگی، آپ کے دیگر خطبات دیکھ لیں، آپ کے مواعظ دیکھ لیں، آپ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی عظمت، فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جہاں دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عورتوں کے متعلق بھی امت کو نصیحت کی ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، لوگو اللہ سے عورتوں کے متعلق ڈرتے رہنا، یعنی ان کے حقوق غصب نہ کرنا، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، عورتوں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ادا کرنا، اور عورتوں کو ان پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ان کے حقوق تلف کر کے، ان کے حقوق کو غصب کر کے کہیں اللہ رب العزت کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش نہ ہو جانا۔
تو حجۃ الوداع کے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے حجۃ الوداع کا آپ کا خطبہ، جی بے شک، بڑا ہی جامع خطبہ ہے۔ تو اس خطبے میں آپ کا خاص طور پر عورتوں کا ذکر کرنا اور پھر ان کے حقوق کا ذکر کرنا اور پھر اس پر زور دینا، اس پر اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والے اور ہمیں بھی اس بات کی توجہ دلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک اہم مقام عطا کیا ہے، اور عورت کو جو فضیلت مختلف اعتبار سے، کہیں ماں کی حیثیت سے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا، کہیں بہن کی حیثیت سے، کہیں بیٹی کی حیثیت سے، اور کسی جگہ بیوی کی حیثیت سے، یعنی عورت کی زندگی کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی پہلو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ عورت کو فضیلت، عظمت ہی اسلام دیتا ہے، اور وہی ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں شامل گفتگو کروں گا اپنے دوسرے مہمان محترم جناب فیض اللہ ناصر صاحب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہ امانت کا جو تصور ہے یہ کس حد تک ہے، جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی ملکیت سمجھتا ہے نا ایک لحاظ سے، تو ملکیت میں امانت کا ایک جو تخیل یا تصور اسلام دیتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور جس طرح یہ خطبہ حجۃ الوداع ایسا، اس کا پس منظر ہی ایسا ہے، ایسا موقع تھا کہ جب 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے، اور وہ کسی ایک خاص علاقے کے نہیں تھے بلکہ دنیا بھر سے وہاں آئے ہوئے تھے، اور ایسے موقع پہ جو جو نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور جو جو احکام صادر فرمائے وہ گویا کہ پوری دنیا میں پھیلنے والے تھے۔ تو اس خاص موقع پہ جو خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصائح فرمائے وہ عورتوں کے متعلق بھی تھے۔ تو ان نصیحتوں میں ایک آپ نے یہ فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ تو اللہ کی امانت عام امانتوں سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ امانت جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے، اسے کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچائے، اس کے ضیاع کا مرتکب نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہیں دے کر کوئی تمہیں بے مہار نہیں چھوڑ دیا، یا انہیں تمہاری باندیاں نہیں بنا دیا، تمہاری ملکیت میں یوں نہیں دے دیا کہ تم کسی پابندی کے پابند نہیں ہو، کسی حکم کے پابند نہیں ہو، اور تم جیسے چاہو ان کا استعمال کرتے رہو، جیسے چاہو ان پہ ظلم کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی امانت اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خیال بھی زیادہ رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اپنی امانت کے طور پہ تمہیں دیا ہے، اسی طرح اس امانت کی حفاظت کے جو اصول و قواعد اور جو قوانین اور جو پابندیاں تمہیں بتائی ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ان پابندیوں میں کیا ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس سے مراد ہے کہ ان پہ بے وجہ انہیں مار پیٹ نہ کی جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھا جائے، ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا جائے، حتیٰ کہ ان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت دلائی ہے، بہت زیادہ توجہ دلائی ہے لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہی شمار ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوگا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ تو گویا میں اپنا نمونہ پیش کرتا ہوں، جیسے میں اپنی اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں ویسے ہی تم بھی زندگی گزارو۔ اور پھر اہل علم نے لکھا ہے کہ لفظ خیر جو ہے یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی یہ فضیلت کے جتنے بھی سیگے ہیں سب سے بہترین جو اور افضل سیگا ہے وہ خیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو سب سے زیادہ فضیلت کا حامل قرار دیا ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بہتر ثابت ہونا جملہ لحاظ سے
سماجی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، اس کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ہر لحاظ سے اس کے لیے بہتر سمجھنا، بہتر ثابت ہونا، یہی اللہ تعالیٰ کی امانت کی پاسداری ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، بڑا مدلل جواب دیا ہے، پرمغز گفتگو کی ہے، لیکن میں اب دونوں کی باتوں سے ڈاکٹر صاحب ایک نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ کیا عورتوں کی اتنی زیادہ اہمیت، افادیت اور ان کے حقوق کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے اور نصیحتیں کی ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ عورت کا معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں تھا، استحصال تھا، اسلام سے پہلے کچھ ایسا تھا، ایسی چیزیں تھیں؟ تو ان پہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی، قرآن کریم سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ ہوں، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا۔ ہوں، یہ کیفیت زمانہ جاہلیت میں تھی کہ بیٹی کو گھر میں پیدا ہونا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، ہوں، کہ جس طرح یہ بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا ہے، یہ کیفیت تھی۔ اور پھر بعض ایسے بھی تھے جو زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ بیٹی کو درگور کر دینا۔ ہم تو مرنے والے کو دفن کرتے ہیں، وہ بالکل، زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس وجہ سے تجھے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت گویا کہ بچی کو پوچھ کر اس ظالم کو پکڑیں گے ہوں، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر یہ اس دیا کے تھا، خلاف گواہی لی جا اس رہی کے ہے۔ خلاف گواہی لی جا رہی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو کہ اس دور میں، زمانہ جاہلیت میں، عرب معاشرے میں، بلکہ عرب معاشرے سے ہٹ کر میں اگر دیگر جو اس دور کے معاشرے ہیں جن کو بڑا ترقی یافتہ، یونانی دیکھ لیں آپ، جی، رومی دیکھ لیں، اسی طرح فارسی دیکھ لیں، جی، اور ہندوازم دیکھ لیں، ان تمام مذاہب میں یہ جتنے بھی ازم ہیں، ان میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، ہوں، نہ کسی کو وراثت ملتی تھی، ہوں، نہ کسی کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بلکہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہندوازم میں یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، ہوں، یہ صورتحال ہے۔ تو عرب معاشرے کی بھی صورتحال یہی تھی، وراثت ہے اس میں عورت محروم ہے، ہوں، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور معاشرے میں کوئی احترام عورت کو حاصل نہیں ہے۔ ہوں، تو گویا کہ اس قدر عورت کو گھٹیا چیز سمجھا جاتا تھا، گویا کہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت اور جو فضیلت، اب آپ ذرا کمپیئر کریں، ایک طرف بیٹی کی حیثیت وہ کہ کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کی حالت بگڑ جاتی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے اور پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، اور پھر مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے اور وہ پھر وہ بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کو دین سکھاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ سے وہ بیٹی آڑ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ بندہ اس وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ان دونوں کا آپ کمپیئر کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے اور کتنی بڑی آپ نے تعلیم دی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا ایک بیٹا آیا تو بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا اپنی گود میں، اور بیٹی آئی تو اس کو اپنے پہلو میں اپنے پاس بٹھا لیا، سائڈ پہ بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا۔ اب دیکھیں، حالانکہ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بے شک، لیکن اتنی چھوٹی سی بات پر بھی آپ نے کس قدر توجہ دلائی، تنبیہ کی، ٹوکا کہ تاکہ ان کو ایک برابر کے حقوق دیے جائیں، لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو قابل نفرت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اعتراض کیا جاتا ہے عموماً سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے، میں آپ سے یہ چھوٹا سا سوال ہے، پھر فیض صاحب کی طرف جاتا ہوں۔
کہ کہتے ہیں جی آپ نے کبھی دیکھا ہے بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائیاں بانٹتے ہوئے؟ بیٹے کی پیدائش پہ تو بہت زیادہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، تو بیٹی آج کل کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ کیا واقعی آج بھی باعث آر سمجھا جاتا ہے بیٹیوں کو؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں دو طبقات آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کیا ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ جی ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے کہ وہ آج بھی بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، لوگ ان کو مبارک دیتے ہیں، وہ بیٹی کو قابل فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ اور دوسری طرف وہی زمانہ جاہلیت کے جو اثرات ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، غصے سے غصہ آ جاتا ہے۔ بعض ایسے واقعات ہمارے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں آتے رہتے ہیں۔ جی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیوی کو طلاق دے دی، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیوی کو جلا دیا، آگ لگا دی۔ یہ چند دن پہلے بھی ایسی ایک خبر میں نے پڑھی۔ جی تو اس طرح یعنی زمانہ جاہلیت کے اثرات آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے کلام کا کوئی علم نہیں ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ بیٹی جو ہے یہ رحمت بن کر ثابت ہوگی۔ بالکل۔ تو وہ جو دین سے دور طبقہ ہے ان کی آج بھی یہی کیفیت ہے، وہ گویا کہ بیوی کو اس حوالے سے مجرم سمجھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس میں بیوی کا کوئی قصور ہے؟ بیوی کا کیا گناہ ہے؟ حالانکہ بیوی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ بالکل۔ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دین سمجھنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو آشناس ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ فیض اللہ بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ذمہ داریاں، جیسے آپ نے پہلی گفتگو میں بھی کہا کہ وہ امانت بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے کھانے پینے کی، اس کی وراثت کے معاملات اور اس کی دیگر چیزوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے اللہ نے اس کو بری کر دی، اور جس کے اوپر ہیں اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ عورت تو آج یہ سمجھتی ہے کہ آئی ایم ناٹ اے ڈیپینڈنٹ وومن، اور میں مطلب کسی کے اوپر وہ میرا انحصار نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں، تو اسے خود مینج کرنا ہے یا اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے، اسے احترام دیا ہے کہ اسے ان جھمیلوں میں ڈالا ہی نہیں جو اس کے نان و نفقہ سے متعلق ہیں، اس کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ اسی عالمی منشور میں یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے ہی الفاظ ہیں کہ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ عَلَيْكُمْ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ تمہارے ذمے ہی ان کا رزق بھی ہے اور ان کا لباس وغیرہ بھی ہے، یعنی ان کا نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی تم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ واضح طور پر اسلام نے مرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور یہ ایک لحاظ سے عورت کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے کہ تمہیں اس طرح کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارا ایک خادم میسر ہے، وہ تمہاری خدمت کرے گا اور تمہاری جملہ ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں بہت واضح طور پر یہ بتایا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ عورت کے نان و نفقہ کی ذمہ داری وہ مرد ہی پر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے، میں وہ کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انفقہ علی نفسک، اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے، وہ میں کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا انفقہ علی اہلک، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرو۔ اس نے پھر کہا کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے، اس کا کیا مصرف ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انفقہ علی ولدک۔ پھر آگے اور بھی ہے کہ آپ نے خادم کے بارے میں فرمایا، آخر میں آپ نے فرمایا دیا کہ انت اعلم بہ منی، اس کے بعد تم خود بہتر سمجھتے ہو کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بندے کی ذات کو رکھا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ پہ خرچ کرو، تاکہ تم اگر صحت مند و توانا رہو گے تو دوسروں کے لیے بھی کما سکو گے۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو حق رکھا ہے وہ اس کی اہلیہ کا رکھا ہے۔ اولاد کو بھی بعد میں ذکر کیا کہ انفقوا علی ولدک، وہ اس کو بھی اس کے بعد ذکر کیا ہے تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ اس کی اہلیہ کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال ہی میں شدید بیمار ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ میں مالدار آدمی ہوں اور میری ورثاء میں صرف میری ایک بیٹی ہی ہے،
تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ افا تصدقوا بثلثی مال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ انہوں نے تیسرے مرحلے پہ عرض کیا کہ حضور کیا میں 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 1/3 مال تم کر سکتے ہو، ساتھ ہی فرمایا والثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بیان فرما دی اس کے ساتھ ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ اپنے اہل خانہ کو محتاج نہ بنا کر جاؤ، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنا مال صدقہ و خیرات کر دو۔ اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی صدقہ و خیرات جس سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، اس میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو پلاتے ہو۔ یعنی سب سے اولین جو حق ہے وہ آپ کے اہل خانہ کا ہے، پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے نان و نفقہ کو پورا کرو، اس کے بعد باہر آپ دیکھو کسی اور کی طرف۔ تو اسلام نے یہ بڑی خوبصورتی سے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیوہ ہو گئیں، تو اس کے بعد ان کے پاس جب عدت گزار لی تو پیغام نکاح آنے لگے، تو 2 آدمیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے کے لیے وہ حاضر ہوئیں کہ فلاں اور فلاں آدمی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، ان میں سے کس کے ساتھ میں کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اما احدہما فإنہ صعلوک لا مال لہ، کہ وہ تو اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ لا یضع عصاہ عن عاتقہ، کہ وہ اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے، یعنی عورتوں کو مارتا بڑا ہے۔ اب دیکھیں دونوں ہی کتنے بنیادی حقوق ہیں عورت کے، کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی صبر کی تلقین کر کے اور اسے کہا چلے جیسا بھی ہو گزارا کرنا چلی جاؤ، اپنا گھر آباد کر لو۔ ہاں جی، آپ نے یعنی بنیادی چیز اسے سمجھا کہ اس بندے کے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں، وہ تمہارا کہاں خیال رکھے گا، تمہاری ضروریات کیسی پورے کرے گا۔ تو گویا کہ ایسے بے شمار دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت نے عورت کے جو بنیادی ترین حقوق ہے یعنی نان و نفقہ جو ہے اس کا بہت خیال رکھا ہے، اور اس کے بارے میں بڑے خوبصورت ارشادات فرمائے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ فیض اللہ بھائی کے جو باتیں ہیں ان سے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ عورت کو یہ ساری چیزوں کے جو قید ہے اس سے آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن عورت آج کل یہ سمجھتی ہے موجودہ زمانے کے اندر، یا ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پروپیگنڈا کے ذریعے، کہ یہ تو عورت کی جو ہے حیثیت یہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، یہ عورت کے اعتماد کے حوالے سے ایک خلاف بات ہے۔ اور قرآن جب کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، تو وہ سمجھتی ہیں کہ یا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے عورتوں کو کہ جناب آپ لوگ ڈپینڈنٹ ہیں مردوں پر، ان مردوں کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ کار نہیں ہے دنیا میں اور دنیا کے معاملات کے اندر۔ تو یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک ٹھیک ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کی عملی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بڑی اچھی طرح فیض اللہ بھائی نے ابھی وضاحت کی ہے، عورت کو کمانے سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ آپ 2 بھائی ہیں، ایک سارا دن کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ سارا دن کما کر لاتا ہے، اور آپ کو وہ کہہ دیتا ہے جی آپ گھر میں بیٹھیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ جا کر کمائیں۔ اب کیا آپ کا حق غصب کیا گیا ہے یا آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے؟ آپ کو تو عزت بخشی گئی ہے، آپ کو تو سہولت دی گئی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر یہ پابندی لگائی کہ تم نے کمانا ہے، تم نے ان کا نان و نفقہ پورا کرنا ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتو تیمہا اذا تائمتا وتقسوہا اذا اقتصیتا فلا تضرب الوجہ ولا تکبہ ولا تہجر الا فی البیت۔ آپ نے فرمایا جب تم خود کھو ان کو بھی کھلاؤ، جب تم خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس معیار کا کھانا تم خود کھاتے ہو اسی معیار کا ان کو کھلاؤ۔ اچھا، آپ نے تو وہ کھانا کھایا یا وہ آپ نے لباس پہنا اپنی محنت کر کے، کوشش کر کے، عورت کو آپ مفت میں دے رہے ہیں، اس کو گھر بیٹھے ہوئے کھانا بھی مل رہا ہے اسی معیار کا، بالکل، اور اس کو لباس بھی مل رہا ہے اسی معیار کا۔ اب عورت اگر یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر پابندی ہے
تو میرا خیال ہے اس کے سمجھنے میں یہ فرق ہے، یا معاشرے کا جو منفی پراپوگنڈا ہے اس کے یہ اثرات ہیں۔ حقیقت میں تو ایک کامن سنس ہے، یہ بات معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اچھا کھانا کھا لو تو ان کو بھی گزارا کروا دو، بلکہ کہا کہ جس طرح کا تم خود کھاتے ہو اسی طرح کا ان کو بھی کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنتے ہو اس طرح کا ان کو بھی پہناؤ، اور پھر آگے فرمایا کہ ان کو چہرے پر نہ مارو، گالی گلوچ نہ کرو، اور ان کو اپنے گھر میں ہی چھوڑ کر رکھو، یعنی گھر سے نکالو بھی نہ۔ تو یہ عورت کو گویا کہ سارے کے سارے حقوق دیے گئے ہیں، اور مرد پر یہ ساری پابندیاں عائد ہو رہی ہیں۔ مرد پر یہ پابندیاں، مرد کو یہاں آزاد نہیں کیا جا رہا کہ آپ جس طرح مرضی عورت کو مارتے رہو، جب مرضی چاہو گھر سے نکال دو یا اس کو گالی گلوچ دو، یہ ساری مرد پر پابندیاں ہیں۔ اور پھر یہ بھی پابندی ہے کہ خود کھانا ہے تو اس کو بھی کھلانا ہے، خود پہننا ہے تو اس کو بھی پہنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو یہ اعزاز دیا، اور اس کو ایک مرد کو جو دائرہ کار تھا وہ تھا باہر کے معاملات، اور عورت کو کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر رہو، اور گھر کے اندر رہ کر خامند کی خدمت کرو، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کھانا تمہارے خامند کے ذمہ ہے، نان و نفقہ، تمہاری رہائش، تمہارا کھانا، تمہارا لباس، تمہاری بنیادی ضروریات، طبی ضروریات، تعلیمی ضروریات جو بھی تمہاری ہیں وہ تمہارے خامند کے ذمے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ دین بیزار طبقہ ہے وہ عورت کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ اسلام نے تم پر پابندیاں لگائی ہیں۔ تو ان کی بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خلاف حقیقت ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور ایک کامن سنس جو ہے اس کے بھی خلاف ہے ان کی بات، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل صحیح۔ عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام تو مجھے عزت دے رہا ہے، اور یہ مجھے بازار میں لا کر میری عزت پر سوالیہ نشان بنا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ قرآن کریم جیسے تعلیم کی بات ابھی آپ نے بھی کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے، تو قرآن کریم تو ایک ارشاد یہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں سکون سے رہنا، ٹکی رہو، اپنے گھروں میں رکی رہو۔ اور تعلیم کے لیے تو نکلنا پڑتا ہے، تو کہاں تک تعلیم اور کون سی تعلیم اور کس انداز کی تعلیم عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے؟ جہاں تک قرآن کریم کا یہ حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی اصل جو عزت اور حفاظت گاہ ہے وہ اس کا گھر ہی ہے، اور اسے غیر ضروری طور پر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اسلام ایسی بھی پابندی عائد نہیں کرتا کہ غیر ضروری طور کہ کسی خاص ضرورت کے وقت بھی عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ اور انسان کی بنیادی ترین ضروریات میں سے تعلیم بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے، گو کہ وہ دینی تعلیم ہے، اور دینی تعلیم کے لیے بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا۔ اصل میں گھر سے باہر نکلنا، خواہ وہ تعلیم کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، اس کے کچھ شرعی اصول و ضوابط ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اگر رعایت رکھتے ہوئے عورت گھر سے نکلتی ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کہ بے پردگی نہ ہو، چلنے کی کیفیت ایسی نہ ہو کہ جس سے مردوں کی توجہ ہو، لباس ایسا نہ ہو جو بے پردگی کا سبب بن رہا ہو، اٹریکٹ کر رہا ہو۔ اسی طرح اختلاط والا ماحول نہ ہو، یعنی عورت گھر سے نکل کے جہاں جا رہی ہے، تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی کاروباری مرکز ہے، کوئی آفس وغیرہ ہے، تو وہاں اختلاط والا ماحول نہ ہو۔ اور اسی طرح اس کی اخلاقیات پر، اس کے دین پر کوئی آنچ نہ آتی ہو، یعنی وہ ماحول ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کا اخلاق متاثر ہوتا ہو، اور یعنی مکمل طور پر پرامن ماحول ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ عورت یہ سمجھے کہ ماحول تو برا ہے لیکن میں اس سے بچ کے رہوں گی، یا میں صبر کر لوں گی، میں اپنے آپ کو جبر کر کے برداشت کر لوں گی، ایسا بھی نہ ہو۔ یعنی پوری طرح پہ اگر پرامن ماحول ہے اور کسی بھی شرعی حدود کی پامالی نہیں ہو رہی، کسی بھی شرعی حد کو توڑا نہیں جا رہا، تو اس سے اسلام جو ہے گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا، اگر ان حدود و قیود کا خیال رکھ کے کیا جائے۔ اور تعلیم جو ہے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے عورت کی، خاص طور پر عورت کی وجہ سے ایک پوری نسل کی تربیت ہونا ہوتی ہے۔
اگر عورت کو جاہر رکھ لیا جائے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تو اس سے گویا ایک پوری نسل پہ اثر پڑے گا، اور اس کے ذمہ داری ایسے مرد پہ عائد ہوتی ہے جو اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے بھی اسے اجازت نہیں دیتا۔ بات پھر وہی ہے کہ اس کی پوری حدود کا خیال رکھا جائے اور عورت کو اس کی اجازت دی جائے۔ ہم مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں، ہمارا کوئی بھی شعبہ ہے آپ یہ میڈیکل کا شعبہ ہی لے لیں کہ اس میں عورت کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف وہ ایک باحیا عورت عورت سے ڈسکس کر سکتی وہ ہے، عورت سے ہی ڈسکس کر سکتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ عورت ہی اس کو ٹریٹمنٹ کرے، ہینڈل کرے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم اپنی خواتین کو اجازت ہی نہیں دیں گے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی بھی، تو پھر یہ جو بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جائے گی ان عورتوں کے لیے جو دین پسند ہے، جو باحیا ہیں، جو کسی میل ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ نہیں کروانا چاہتی۔ تو اس طرح ہر شعبے میں ہی ہم دیکھیں گے تو کافی ساری مثالیں نکل آتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تو کاروبار بھی کیا کرتی تھی، تو اس سے اہل علم نے یہ اجازت بھی نکالی ہے کہ عورت اگر کسی ایسی مجبوری میں ہے کہ اسے کوئی جاب وغیرہ کرنی پڑتی ہے تو وہ پوری شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بات کی تھی، میں اس پہ انشاءاللہ بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ عورت کی جو حدود و قیود ہیں اسلام نے اس کا بڑا اچھے سے خیال رکھا ہے اور اس کی تحفظ کی گارنٹی بھی دی ہے، لیکن قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت جس میں عورت کی گواہی کا تذکرہ ہے، جب وہ کاروباری معاملات میں آئے گی یا قانونی معاملات میں آئے گی، معاشرتی معاملات میں، تو یہ باور کروایا جاتا ہے اور فتنہ طوفان بھی کھڑا رہتا ہے آئے دن اس پہ کہ عورت کی گواہی عادی ہے۔ تو کیا واقعتاً یہ گواہی عادی ہے یا عورت کی جو وراثت کے اندر اس کا حصہ رکھا گیا ہے وہ کم تر رکھا گیا ہے مرد کی نسبت؟ اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اسلام کے خلاف پراپوگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے۔ جہاں تک عورت کی گواہی کا تعلق ہے تو جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ عورت کا ایک الگ دائرہ کار ہے، مرد کا ایک الگ دائرہ کار ہے۔ جہاں عورت کی گواہی کو آدھی گواہی تصور کیا گیا ہے وہ ہے مالی معاملات، کیونکہ مالی معاملات عام طور پر مردوں کے ہیں، لین دین کرنا، کاروبار کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، عام طور پر آپ بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں تو مرد ہی کام کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ عام طور پر مردوں کا ہی ہوتا ہے۔ جی، تو مالی معاملات میں عورت کی گواہی جو ہے وہ ہاف گواہی رکھی گئی ہے، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، کیونکہ عورت جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ بعض معاملات میں اکیلی عورت کو مکمل گواہی کا حق دیا گیا ہے کہ اکیلی عورت کی گواہی پر مکمل فیصلہ جو ہے مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مالی معاملات سے اگر ہٹ کر آپ دیگر معاملات میں آ جائیں، ٹھیک، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تو ان کے پاس ایک عورت آتی ہے، ام احاب غالباً، ٹھیک، تو وہ آ کر کہتی ہے کہ تم نے جس عورت کے ساتھ شادی کی ہے، میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا تھا، اس کو بھی میں نے دودھ پلایا، گویا کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی بن گئے، تمہارا آپس میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی مکہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سارا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا دونوں کا نکاح ہوا ہے، ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور ایک عورت نے گواہی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب تمہارا نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے جب کہ اس عورت کی گواہی سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کی گواہی ہے، اس میں کوئی دوسرے 2-4 مرد یا ایک مرد بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ ہو گیا کہ ان کی جدائی کروا دی گئی۔ بالکل صحیح، کیف وقد قیل حدیث کے الفاظ ہیں، کہ کیسے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے جب کہ گواہی دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک پراپوگنڈا ہے کہ عورت کو آدھی گواہی کا مالی معاملات میں ہے، کیونکہ مالی معاملات اس کے دائرہ کار سے عام طور پر باہر ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے ذکر کی ہے وہ ہے وراثت کی، کہ عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے میں ناظرین کو یہ بات مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اور آگے جب اپنے وہ میاں کے گھر، خاوند کے گھر چلی جاتی ہے،
اب اس کے خامند کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ خامند کے ذمے کتنے زیادہ حقوق ہیں؟ عورت کو جو سنگل حصہ ملا ہے آدھا، اس پر کوئی حق بھی نہیں ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی نافذ ہوتی کہ تمہیں یہ حق ملا لہذا تم نے یہ ذمہ داری۔ عورت کو تو مفت میں آدھا حصہ مل گیا، اور خامند کو جو ڈبل حصہ ملا ہے اس پر کتنے زیادہ حقوق ہیں، اس کی ذمہ داری، یعنی بچوں کی سارے اخراجات وہ خامند کے ذمے، اس بیوی کے اخراجات نان و نفقہ وہ خامند کے ذمہ ہے، اور اپنے ماں باپ، جو خامند کا ماں باپ ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ بیوی کی ذمہ داری نہ اپنے خامند کی کفالت کرنا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی، اور اپنے والدین کے گھر سے ویسے ہی آ گئی ہے، اس کے والدین کی ذمہ داری بھی عام طور پر اس کے بھائیوں پر ہوگی، چونکہ یہ اس گھر کا اب حصہ نہیں رہی۔ تو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ سہولت دی ہے کہ اس کو جو حصہ ملا ہے اس پر کوئی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوتی، گویا کہ مفت میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک بندہ 2000 روپیہ دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے کھانا بھی لانا ہے، آپ نے لباس بھی لانا ہے، آپ نے فروٹ بھی لانا ہے، آپ نے فلاں چیز لانی ہے، اور کرایہ بھی دینا ہے، کرایہ بھی آپ نے دینا ہے، اور آپ نے بل بھی جمع کروانے ہیں، اور آپ نے تعلیم کے اور میڈیسن کے سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں۔ دوسری طرف ان کو 1000 روپیہ دے دیا جاتا ہے، آپ پر کوئی بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ وہ ممکن ہے کہ 2000 کی نسبت اس بیچارے کا 4000 روپیہ خرچ ہو جائے، اور جس کو 1000 روپیہ بچ گیا اس پر تو کوئی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو جو ایک تو حصہ ملا اس کے باپ کی طرف سے وراثت میں، اور دوسرا حصہ اس کو اس کے خامند کی طرف سے بھی تو مل رہا ہے نا، خامند کی طرف سے بھی اگر تو اس کی اولاد ہے تو پھر اس کو 8واں حصہ مل رہا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو 4تھا حصہ مل رہا ہے، یعنی اس کو تو دونوں طرف سے وراثت آ گئی، اور پابندی اس پر کوئی بھی نہیں ہے، خرچ اس نے کسی جگہ بھی نہیں کرنا، اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ خرچ کر لے، وہ اس میں بھی آزاد ہے۔ ہاں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ خرچ کرے تو انشاءاللہ اس کو اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ یہاں بھی لوگوں کی سمجھ میں فرق ہے، عورت کو یہاں بھی اس پر کوئی ظلم نہیں ہوا، اور عورت کو اس اعتبار سے کتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس پر ذمہ داری تو ہے کوئی نہیں، اس کو وراثت مل گئی ہے۔ اور پھر عورت کو آپ دیکھیں کہ جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی اس وقت تک اس کے باپ کی ذمہ داری تھی اس کے اخراجات پورا کرنا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، خامند کے گھر چلی گئی، اب خامند کی ذمہ داری ہے، یعنی کسی بھی موقع پر عورت پر کوئی اخراجات کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ بوڑھی ہوگی تو بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہوگی، ماں بن گئی، بوڑھی ہو گئی، تو یعنی عورت کی تو بچت ہی بچت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک پراپوگنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے فیض اللہ بھائی۔ آج کل ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ خواتین کا جناب ایک آزادانہ تشخص ہے، اور یہ اس طرح کی اسلام جو باتیں کرتا ہے، یہ مرد لوگ جو ہے نا وہ بس خواتین کو اپنے محدود رکھنا، اپنے نیچے رکھنا اور اس طرح کی باتیں، جبکہ خواتین ہر میدان میں کسی سے پیچھے تھوڑی ہیں، کیوں پیچھے رہیں گی؟ لیڈیز فرسٹ کا اصول بھی آ گیا ہوا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ واضح سی بات ہے کہ یہ سراسر مغربی ایجنڈا ہے اور کفار کا ہی پھیلایا ہوا ایک نظریہ ہے، جس کی حیثیت ہم عملی طور پہ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کی کتنی عزت ہے، یعنی اسے آزادی کے نام پہ بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے، اسے ایک اشتہار بنا دیا گیا ہے، اور اسے آزادی اور اس کے حقوق دینے کے بجائے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو واضح سی بات ہے۔ اصل میں مغرب جو ہے وہ عورت کو بالکل آزاد خیال بنا کر اور کسی بھی قاعدے قانون سے ہٹا کر بالکل اسے مادر پدرہ آزادی میں لانا چاہتا ہے۔ اسلام اسے آزادی دیتا ہے لیکن حدود و قیود کے ساتھ، آزادی اتنی جتنی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور پورے حیا کے ساتھ اسے خوبصورت بھی لگتی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں وہ کوئی قید سمجھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ڈاکٹر صاحب نے قوام کی جو وضاحت فرمائی کہ قوام اصل میں مرد ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ ذمہ دار ہے، اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے، اور عورت کی ساری ذمہ داریاں، بچوں کی ساری ذمہ داریاں، گھر بار کی ساری ذمہ داریاں وہ مرد کے اوپر ہیں، اور اس نے ہی سارا کچھ اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اسلام نے کتنی خوبصورت
ایک سہولت دے دی ہے عورت کے لیے. مغرب نے عورت کو جب ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ گھر سے نکالا تو کیا اسے عزت دی؟ ہرگز نہیں دی. ٹھیک ہے، پہلے تو ہر عورت کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم تو اسے آگے آنا بھی نہیں سمجھتے، چلیں جسے وہ ترقی کا نام دیتے ہیں اسی کو لے لیں. تو ہر عورت آگے آ بھی نہیں سکتی، اس کے بھی ان کے اپنے معیارات ہیں جو ظاہر ہے جو ان کے اصولوں پہ فیشن انڈسٹری سے تعلق سارا رکھتا ہے، کچھ کئی ساری بالکل، چیزیں ہاں ہیں. جی وہی آگے آئے گی. ایک عام اگر وہ عورت کے اتنے ہی خیر خواہ ہوتے تو ہر قسم کی عورت کیوں نہیں آگے آ سکتی، چاہے وہ ظاہری طور پہ جیسا بھی اس کا حلیہ ہو، جیسا بھی ہو. ٹھیک ہے، ہر طرح کی عورت نہیں آتی. جو ان کے جو خواہشات ہیں، ان کے اصول ہیں، مذموم اصول ہیں، ان پہ جو پورا اترتی ہے وہ آگے آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر، یعنی گھر سے آزادی چاہی اور باہر کتنے لوگوں کی غلامی کرنا پڑی. باہر نوکری بھی کی جاتی ہے، جھڑکیاں بھی سنی جاتی ہیں، باس کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر وہ مقام جسے عورت کا ڈریم بنا دیا جاتا ہے، اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بیچنا تک پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے استعمال تک کروانا پڑتا ہے. تو اس لیے اصل میں یہ عورت کی آزادی نہیں ہے بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے. کہ عورت اگر گھر میں رہے گی تو کون پہنچے گا؟ وہ باحیا رہے گی، وہ باہر نہیں نکلے گی، تو تب تک تو عورت کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. عورت گھر سے نکلے گی، اسے اس طرح کے خواب دکھائے جائیں گے، اس طرح کے لالچ دیے جائیں گے، بازار کی زینت بنایا جائے گا، تو پھر ہی اس تک پہنچا جائے گا، اسے اپنے استعمال میں لایا جائے گا. اور پھر آج کی عورت، یعنی یہ جو ماڈرن عورت ہے، نام نہاد روشن خیال عورت ہے، وہ اتنی زیادہ کم عقل ثابت ہوئی ہے کہ اس نے ان نعروں کو اپنے حق میں بہتر سمجھ لیا، جبکہ اس کے جو بنیادی ترین ضروریات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. اس کی وراثت کا مسئلہ ہے، اس پہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آ جا کر سارا کچھ وہ یہی اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایک آزاد عورت ہو. وہ آزادی کیا ہے؟ وہ آزادی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کسی فکر پہ وہ نہیں کھڑی، کوئی نظریہ، کوئی معقول نظریہ نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جسے بندہ یا کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو کام آ سکے، جو کام آ سکے. کسی بھی طرح سے اس کے جو بنیادی حقوق ہے اس کو نہیں پورا کیا جاتا. صرف اس کو بازار کی زینت بنانے کے لیے، اشتہارات کی زینت بنانے کے لیے اور اسے اپنے استعمال میں لانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے حدیث کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ عورت کا جو نان و نفقہ ہے، اس کا جو لباس ہے، اس کا جو پہناوا ہے، وہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر آپ نے کوٹ کی، اور آخر پہ آپ نے کہا کہ عورت کو چہرے پہ نہیں مارنا. یہ مارنے کا جو تصور یا معاملہ ہے، یہ اسلام کس صورت میں اجازت دیتا ہے؟ اور عورت کو مارنا کیا عورت کی تذلیل اور توہین نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. ایک تو ہے کہ عورت کو جانوروں کی طرح مارنا اور بلا وجہ مارنا اسلام نے نہیں، پہلے ذرا روشنی ڈال دیں کہ مارنے کی نوبت کب آتی ہے، اسلام کب اجازت دیتا ہے؟ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جو پابندی ہے نا مارنے کی، جو اسلام نے کسی حد تک اجازت دی ہے، وہ ابتدا میں ہی اجازت نہیں دے دی کہ آپ جائیں اور معمولی سی بات پر گھر میں جا کر عورت کو مارنا شروع یعنی کر کھانے دیں. میں نمک تیز ہو گیا تو آپ ڈنڈا پکڑ لیں. ڈنڈا پکڑ لیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 پڑھیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا شعور آئے. عورتوں کی ہی صورت ہے، عورتوں کے نام پہ ہے النساء. ٹھیک. اصل میں ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے نا، وہ معمولی باتوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق طلاق طلاق. اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ 4 سٹیپ اس سے پہلے بیان کیے ہیں. ان میں سے ہے کہ اگر ایک عورت اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے، گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، بلا وجہ بلا اجازت گھر سے باہر چلی جاتی ہے، خامد جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا وہ ان کی مرتکب ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ عورت کو واضح و نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے. یہ خامد اچھے طریقے سے اس کو عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق بھی یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر مقام دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں. اگر وہ اس بات کو نہیں مانتی اور نہیں سمجھتی، دوسرا یہ ہے کہ خامد اس سے
नाराज़ी का इजहार करे, घर में रहते हुए उससे आर्जी तौर पर सोशल बाइकाट कह ले, ठीक है, सोशल बाइकाट कर दे, बोल चाल ख़त्म कर दे। अक्लमंद औरत समझ जाएगी, वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेगी। तीसरे नंबर पर है कि अगर वो इससे भी उस पर कोई असर नहीं होता तो फिर हल्की फुल्की मार, हम अपने बच्चों को क्यों मारते हैं? क्या आप बच्चों के दुश्मन हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों से मोहब्बत करते हैं। बंदा सब कुछ कमाता है, अपनी ज़िंदगी पूरी सर्फ कर देता है अपने बच्चों के लिए, तो आप खुद ही अपने बच्चों को मार रहे होते हैं। वो उनकी बेहतरी के लिए होता है। अच्छा, पौधों की काट छांट क्यों करते हैं? पौधे की बेहतरी के लिए होता है ना, खूबसूरती के लिए। तो औरत को भी खूबसूरती के लिए हल्का फुल्का एक का थप्पड़ लगाने की इजाज़त, और साथ फिर ये भी कह दी, साथ पाबंदियाँ भी लगा दी, बोला तदरी बिल वजह, चेहरे पर नहीं मारना, और इस तरह नहीं मारना कि उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाए, ऐसा भी नहीं है। आपने वो जो दूसरी हदीस है ना जिसमें आपने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये इसके साथ ऐसे गुजारा करना है, हाँ कंप्रोमाइज़ करना है। हाँ, अगर तुम इसको सीधा करने पर चले जाओगे ना तो फिर इसको तोड़ बैठोगे, फिर मामला तलाक तक चला जाएगा। तो यानी तीसरे नंबर पर ये है। चौथे नंबर पर है कि अगर फिर भी मामला हल नहीं होता तो फरीकैन से आप सालिस लें, ठीक है, कुछ मर्द के बड़े कुछ औरत के बड़े, अब दोनों को मिलाकर आप मामले को हल करें। अब देखें, हम 4 स्टेप हमारे मुआशरे में नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। मामूली बात पर तलाक तलाक तलाक, ये सूरत हाल सामने आ जाती है। तो मारना जो है उसका भी गलत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाता है, ठीक है, कि औरत को देखो जी मारने की इजाज़त दी है, तो मारने की इजाज़त आम हालात में नहीं दी, वो बल्कि एक ख़ास हालात में जाकर, और वो भी उसकी इस्लाह के लिए। और फिर औरतें भी सारी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। किसी को सारी उम्र मार की ज़रूरत ही नहीं होती, और किसी को किसी वक्त अगर कोई एक आध लग जाए तो उस बना पर उसके सारी के सारी, वो जिस तरह हदीस में आता है ना कि आपने फरमाया एक बंदा अपनी औरत के सारे हुकूक पूरे करता है, नानो नफ़का, उसके दीगर अखराजात, और अगर औरत को किसी मौके पर एक दफ़ा उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो कहती है मैं तो जब से तेरे घर में आई हूँ कभी मुझे सुख का सांस मिला ही नहीं। तो सारी नेमतों को माइनस नशुक्री करती है। और आपने फरमाया जहन्नम में भी मैंने जो औरतों को देखा है ना, वो खामदों की नशुक्री उसमें एक बहुत बड़ा सबब है कि खामदों की नशुक्री करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आम हालात में औरतों पर जबर, जुल्म, या जिस तरह हमारे मुआशरे में उनको मारा पीटा जाता है, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बातें चल रही हैं। और उसी में एक सवाल आपकी बातों में आया, तो मैं फैजुल्ला भाई की तरफ आ रहा हूँ। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? पिछले सवाल में थोड़ा सा जी बिस्मिल्लाह बयान करना। अच्छा, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे औरत को घर से निकालते हैं, उसकी आज़ादी के दावेदार हैं, देखना यह भी चाहिए कि क्या वाक़यातन वो औरत की आज़ादी के दावेदार हैं। यानी वो अगर औरत को मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा देते हैं तो क्या औरत की मर्ज़ी को तस्लीम भी करते हैं? हरगिज़ नहीं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये हमें इनके दावे का सच्चाई और झूठा होना उसी वक़्त सामने आ जाता है जब आप देखें कि एक बाहिजाब औरत अपनी मर्ज़ी से पर्दा करती है, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम के उसूलों को फॉलो करती है, तो उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बिल्कुल, उसका मजाक उड़ाया जाता है, इस्तेहज़ा और तमस्खुर किया जाता है। अच्छा, अब है तो वो भी औरत अपनी मर्ज़ी से कर रही है, तो फिर उसे क्यों इस तरह तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है? हालांकि ये बात साबित हो चुकी है कि हिजाब कोई रुकावट है भी नहीं। यानी दुनियावी कामयाबियां हासिल करने के लिए, तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए, या किसी भी तरक्की में आगे आने के लिए हिजाब रुकावट है भी नहीं। फिर इसी तरह आप देखें कि छोटी बच्ची है, अगर हम उसे हिजाब करवा देते हैं तो हमें यूँ कहा जाता है कि उसका जो बचपन है वो मारा जा रहा है, उसकी नफसियाती दबाव उस पर डाला जा रहा है, उसका जो मासूम एक फ़ेज़ था ज़िंदगी का उसे ख़राब किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये आम हो चला है कि बाकायदा बच्चों की भी कैट वॉक करवाई जाती है, उसमें बच्चियां भी शरीक होती हैं, डांस करवाया जाता है।
تو وہاں عورت کے کوئی حقوق پامال نہیں ہو، وہاں نہ تو ان کی معصومیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور نہ ہی ان پہ وہ کوئی جبر و استبداد کا کوئی نعرہ بلند ہوتا، کچھ بھی نہیں، نہ نفسیات متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا بالکل منافقانہ طرز عمل ہے، جس کے پیچھے عورت کی خیر خواہی تو بالکل مطلوب ہے ہی نہیں، صرف عورت کو اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے سامنے لانا مطلوب ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ عموماً معاشرے میں تصور یہ ہے کہ انسان شادی سے پہلے آزاد ہوتا ہے اور شادی کے بعد ایک غلامی کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو مردوں کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی اب ذمہ داریاں آ گئی ہیں، ساری چیزیں اس طرح ہیں، اور عورتوں کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو عورت کو مرد کا کہاں تک فرما بردار ہونا، جیسے شیخ نے ابھی کہا کہ عورت اگر نافرمانی کرتی ہے تو کہاں تک فرما برداری اس کی اسلام اسے کہتا ہے کہ فرما برداری کرنی ہے؟ دونوں کے بارے میں ہی قرآن نے حکم فرمایا ہے، مرد کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، معروف انداز سے، اچھے انداز سے عورتوں کے ساتھ زندگی ویسے یہ گزارنی۔ معروف کیا ہے؟ ہر ایک کا معروف مختلف ہو سکتا ہے؟ معروف مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر بندے کے حالات مختلف ہیں، ہر بندے کا مزاج مختلف ہے، اس کا سٹیٹس مختلف ہے، اس حوالے سے معروف بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھے گھرانے سے مراد یہ ہے کہ امیر عورت ہے، اس کا معروف مختلف ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وعاشروہن بالمعروف۔ اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کا وہ ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کیا تھا کہ تم پر ان کے رزق اور ان کا لباس وغیرہ کا بھی معروف طریقے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی متوسط لیول کی عورت ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بندہ اسی حساب سے ہی اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ عورت اس سے ڈیمانڈ وہ کرے جو ایک ہائی کلاس کا ہے، ہاں جی، ہائی کلاس کی اسے ڈیمانڈ کرنے لگ جائے، یا اسی طرح اگر کوئی لوئر کلاس کا ہے تو وہ عورت اس سے ڈیمانڈ کرنے لگ جائے کوئی بہت زیادہ جسے وہ افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، تو معروف مختلف ہو سکتا ہے۔ جس لیول کا، جس سطح کے وہ ان کا لائف سٹینڈرڈ ہوگا تو اسی کے مطابق ہی ان کا معروف ہوگا، اور اسی معروف کے مطابق ہی خاوند پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہو۔ یعنی جہاں عورت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند سے بلا وجہ مطالبات نہ کرے، تو وہاں خاوند بھی یہ نہ کرے کہ وہ ہائی سٹینڈرڈ زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ عورت کی جب باری آئے تو اسے لوئر سٹینڈرڈ کا معروف یاد آ جائے۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ اسی کی طرح، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث بیان کی تھی کہ ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت، کہ جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جب تم پہنو اسے پہنو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری عیاشیاں زیادہ ہو اور عورت کی ضروریات کا تمہیں کم خیال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم بہت اچھا کھاؤ اور پہنو، اور عورت کی جب باری آئے تو تم وہاں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ تو اس لیے معروف مختلف ہو سکتا ہے۔ تو جیسے مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پورے حقوق کا خیال رکھے، اسی طرح عورت پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند پر بلا وجہ کا بوجھ نہ ڈالے، جس قدر ہو سکتا ہے اس کے اخراجات اجازت دیتے ہیں، اسی کے مطابق ہی اسے مکلف ٹھہرائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، فرما برداری کی بات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑی روشنی ڈال دیں، اور اس میں یہ بھی میں چاہتا ہوں آپ ارشاد فرما دیجئے کہ شادی شدہ زندگی کے اندر اگر خاوند کو اپنی ضروریات جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کے لیے آواز دینا پڑتی ہے عورت کو، اور عورت اگر نہیں آتی تو یہ عورت کے اوپر جبر ہے یا اسے زبردستی اس پر قائل کیا جائے گا؟ جیسے BBC کے اندر بھی کچھ رپورٹس ابھی حال ہی میں رپورٹس ہوئی ہیں اور چیزیں تھیں اس طرح کے کہ عورت کے ساتھ جناب شادی شدہ زندگی کے اخبارات میں بھی آتی رہتی ہیں کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جناب زنا کر دیا، یا اس طرح کی باتیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں کوئی ایک ملازم اور مالک کی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے پر جبر اور ان کو زبردستی مسلط نہیں کیا گیا۔ عورت کی مرضی اور اس کی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس کے ولی نے اس کا نکاح کیا ہے۔ اب آپس میں زندگی ہوتی ہے کمپرومائز کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی صورتحال کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے عمومی طور پر عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں خاص
اور باقی دیگر عمومی طور پر بھی کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ وہ اس کو بلاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی بات سنے، اس پر لبیک کہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو ایسا ہے تو وہ خامد بھی ان حالات پہ اس کے ساتھ گزارا کرے اور اس کی بات کو بھی سمجھے۔ بالکل بس یہ نہیں کہ جو میرے منہ میں آ گیا، جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا، میری مرضی پوری ہو، میری مرضی پوری ہوگی۔ یعنی یہ ایک بادشاہ نہیں ہے کہ جو منہ سے نکل گیا بس وہ حکم ہے اور پھر اس پر اس کو پورا اترنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کمپرومائز والا معاملہ ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ عمومی طور پر اس کو خامد کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے اور بلا وجہ اس کو بھی اطاعت سے انحراف یا اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسے معاملات جہاں جا کر خامد شریعت کی خلاف ورزی کا کو حکم دیتا ہے وہاں وہ اس کی بات نہیں مانے گی، چونکہ وہ اصول شریعت نے بیان کر دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ خالق اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، وہ والدین ہوں، وہ خامد ہو، وہ حکمران ہو، یا وہ کوئی استاد ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ سب پر سپیریئر ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی کا اب خامد کسی گناہ کا حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے، یا کسی اور نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، تو وہاں خامد کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ۔ میں آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ نوجوان طبقہ آج کل، آج ہی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، 1 کروڑ سے زائد خواتین ایسی ہیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی ایج اوور ایج ہو گئی ہے۔ تو شادی میں ایک ہیزیٹیشن جو نوجوانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ان کی آزادی ایٹ سٹیک آ جائے گی اور وہ رسک ہے، تو جناب وہ معاملات میں جکڑے جائیں گے۔ تو یہ کہاں تک ٹھیک بات ہے؟ اللہ کی مدد اور تائید اس معاملے میں آتی ہے، نہیں آتی ہے؟ اور یہاں اس معاملے میں پیچھے ہٹنا شادی کروانے کے، جب کہ اہل بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی اسباب نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اب اسباب نکاح میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو فزیکلی وہ اس کے لیے فٹ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مالی طور پر بھی افورڈ کرتا ہو۔ مالی طور پر یہ بھی مراد نہیں ہے کہ بہت زیادہ شاہانہ اخراجات کرنے کا اس نے سوچ رکھا ہے، اب اس لیول تک اس کی جو جمع پونجی ہے وہ نہیں پہنچ رہی، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تب تک شادی بھی نہیں کروں گا، یا اس کے ماں باپ نے سوچ رکھا ہے کہ یہ یا ہوگا، اس کے ماں باپ نے سوچ رکھا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ تک جب یہ پہنچ جائے گا تو پھر ہم کریں گے۔ تو یہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کا شریعت نے کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ تو اسباب نکاح سے مراد یہی ہے کہ مناسب ضروریات زندگی کے لیے آپ کے پاس مال وغیرہ موجود ہو، جس سے آپ مناسب زندگی ایسی گزار سکے کہ جس میں کوئی محتاجی نہ ہو، تو وہ اگر میسر ہے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ فحاشی کس قدر پھیل چکی ہے۔ سب سے بڑا جو فحاشی کا طوفان امڑ آیا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ آپ کے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل ہمیں دکھا رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے موبائل کی چیزیں، اور نعوذ باللہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں نا، تلاوت ختم ہونے کے بعد اگلی چیز جو چلے گی وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، وہ جو انہوں نے سیٹ کر رکھی ہوگی یا جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہیں گے وہ از خود چلنے لگ جائے گی، پلے ہو جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فحاشی جو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور ہر نوجوان اس سے کہیں نہ کہیں تھوڑا یا زیادہ متاثر بھی نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شادی تو واجب قرار دے دینی چاہیے کہ ہر ایسے لڑکے کے لیے جو نوجوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہو اور اسباب نکاح بھی رکھتا ہو۔ تو اس سے ڈرنا، خائف ہونا، یہ یا اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ایک خواب میں ایک خیالاتی محل تعمیر کیا ہوتا ہے
کہ جب تک ہم اس تک نہیں پہنچیں گے ہم تب تک نہیں کریں گے. ایک بڑا عام سا جملہ بولا جاتا ہے جی ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا. وہ پاؤں پہ کھڑا ہو ہی نہیں پاتا ساری زندگی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بندے نے کہا ہو کہ بس اب کافی ہے, اب مجھے آگے ضرورت نہیں ہے, یہ پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ خود سے ہی ایک طے کر لیے جاتے ہیں. دوسری وجہ یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے, نوجوان آج کل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا شادی سے پہلے عیاشی ہے, جو مرضی کریں, جہاں مرضی جائیں, جیسے مرضی زندگی گزاریں. تو شادی کے بعد ذرا قید ہو جاتا ہے بندہ, یا ذرا اصول و قاعدے میں آ جاتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل عیاشی شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. پورے جائز طریقے سے اور پوری شرح صدر کے ساتھ, اور کوئی روک ٹوک نہیں, بندہ اپنی حلال ہے زندگی سب کچھ, حلال ہے سب کچھ, بندہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ خام خواہ کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ والدین کے لیے نصیحت کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ بیٹیوں کے حقوق کے, بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے انہیں کیا فکر مندی کرنی چاہیے؟ ایک تو اس طرح محترم ابھی فرما رہے تھے کہ جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے, بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی عورت کا حق ہے. یہ بھی عورت کا حق ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرد کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا حق ہے, اور دونوں کا حق ان کو ملنا چاہیے. جب بچہ یا بچی جوان ہو جائیں تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. بلا وجہ یہ مالی معاملات کو بہانہ بنانا, یا تعلیم بعض طور پہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم آڑے آ جاتی ہے. حالانکہ تعلیم, وہ ڈگری ملے گی, فلاں ڈگری ملے گی, پھر اس کی شادی کریں گے. میرا خیال ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی ایم فل میرا, بلکہ ماسٹر بھی میرا بعد میں ہوا, ایم فل بھی بعد میں ہوا, پی ایچ ڈی بھی بعد میں ہوئی شادی کے بعد. تو تعلیم سے شادی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ جو پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کے بعد آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. نہ بیوی کتابوں پہ بیٹھتی ہے تو, بلکہ میرا خیال ہے شاید کچھ معاونت ہو جائے جی آپ کی تعلیم میں. بالکل. تو ایک تو اس طرح کا ہیلے بہانے یہ نہیں ہونے چاہیے, بلکہ شادی جتنی جلدی, ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ شادیوں میں تاخیر ہے, اور بے جا تاخیر ہے. 35 سال عمر ہو گئی ہے, 40 سال عمر ہو گئی ہے, اچھا اس کی جاب ہوگی, اور جاب کے بعد پھر وہ گاڑی لے گا, پھر وہ فلاں سہولیات ہوں گی, اس کے بعد فیملی کے اندر رشتہ شادی کریں گے. آؤٹ آف کاسٹ نہیں جانا. یہ بہت زیادہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے, جس طرح وہ رہبانیت اختیار کی نا, تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ لوگوں میں بے حیائی آ گئی. اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ بے جا پابندیاں لگائیں گے اس طرح اور بلا وجہ تاخیر کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی بے حیائی کی صورت میں اور معاشرے کی خرابی کی صورت میں سامنے آتا ہے. دوسرا جو ایک بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں. تعلیم ایک الگ چیز ہے, تربیت ایک الگ چیز ہے. بالکل کہ اس کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ تو نے ایک دوسرے گھر جانا ہے اور وہاں جا کر تم نے اپنے اس میرٹ پر نہیں رہنا کہ جو مجھے یہاں سہولیات ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں ملے, ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بھی ملے. تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. موبائل نے آ کر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں کہ دن میں 20 بار بیٹی اپنے ماں باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو بات ایک بات کر کے بتا رہی ہوتی ہے, وہاں سے پھر ساتھ احکام نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ گھروں کے اجڑنے کا ایک بہت بڑا سبب آج کا ہمارا بے جا والدین کے ساتھ رابطہ اور یہ موبائل سسٹم بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح ایک بات اور ہے, وہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت دینے کے متعلق, وراثت تو یقیناً والد یا والدہ جس کی بھی وراثت ہوگی اس کے فوت ہونے کے بعد ملتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں جی ہم نے, وہ بہن نے ہمیں حصہ چھوڑ دیا ہے. کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی نے حصہ بہن کو چھوڑ دیا؟ ایسا ہم نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرف آپ نمازیں پڑھ لیں, حج کر لیں, دیگر عبادات کر لیں, دوسری طرف آپ اپنی بہنوں کا حق غصب کرتے ہیں, تو آپ قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے اللہ کے ایک ٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. جس طرح ہمارا یہ وراثت کے اصول جو شریعت نے بتائے ہیں, قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو حقوق بتائے ہیں اور حدیث میں جو اس کی تفصیل آئی ہے,
اور بلکہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وراثت کا وہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہے، تقریباً شریعت کے مطابق ہی ہے، بالکل صحیح، کہ اتنا اتنا حصہ بیٹی کو ملے اور یہ حصہ بیٹے کو ملے۔ اگر اکیلی بیٹی ہے، بہت سارے ہمارے یہاں خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر اکیلی بیٹی ہے تو شریعت نے اس کو کہا ہے کہ اسے پوری وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ بیٹی کو پورے کا پورا حصہ دینے کے لیے اس کے نام لگوا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو بیٹی کا حصہ بنتا ہے اس کو غصب نہ کیا جائے، بھائی اس کو جا کر اس کے حوالے کریں۔ یہاں باپ فوت ہوا، پہلے تو یہ ہے کہ کئی سال تک وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، وہ بھائیوں کے پاس ہوتی ہے۔ اب وہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، حالانکہ فوری طور پر وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور پھر بہن کا حصہ آپ اس کے نام لگوا دیں گے، وہ آپ کو واپس دے دیتی ہے، یا آپ کا اس کا حصہ جا کر اس کے حوالے تو کریں۔ آپ پہلے بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بیچاری ڈرتی رہتی ہے کہ اگر بھائی سے میں نے حصہ لے لیا وراثت کا، ساری عمر پھر میں اس کے گھر جانے کے قابل نہیں رہوں گی، اور اس کے بچے بھی مجھے تانے دیں گے، بھائی بھی تانے دے گا، وہ ڈرتی ہوئی اپنا حصہ چھوڑتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے معاشرے میں۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے اپنی بہنوں کا، وہ ان کے حوالے کریں وراثت میں۔ جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، جو ان کا ہے وہ آپ اس طرح بہانے بنا کر ہیلے کر کے اس کو تو غصب نہ کریں۔ شیخ یہ بھی ہیلا ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی کی تھی تو آپ کو اتنا جہیز دیا، اپنا اتنا سامان دیا، اتنا خرچ آپ کی شادی پہ آیا، تو آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہ تو نل ہو گیا نا اب۔ تو وہ تو بیٹے کی شادی پر بھی خرچ آتا ہے نا، اور بیٹے پر بھی جتنے اخراجات ہو رہے ہیں ساری عمر وہ بھی تو اس پر اخراجات ہو رہے ہیں۔ بالکل، یعنی سمجھتے یہ ہیں، اصل میں یہ بھی ایک ایسا مائنڈ سیٹ اب بن گیا ہے، مائنڈ سیٹ قائم ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو اپنا ہے اور بیٹی یہ تو کسی کے گھر کی ہے، تو لہذا اس پر جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اصل یہ بنیادی سوچ غلط ہے کہ وہ نقصان نہیں ہو رہا، اس کا تم نے اللہ سے اجر لینا ہے، جیسا پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، ساتھ ہوگا، بالکل رسول اللہ کا ساتھ ملے گا تمہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، جب یہ بات سمجھے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا تو میری ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت اجازت نہیں دے رہا، گفتگو تشنا ہے، کافی سارے پہلو ہیں جو بھی اجاگر کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلی نشست میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں اسی عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔